اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثالو مثال ہے الذین ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہیں بربہم اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ایسی ہے اعمالہم ان کے اعمال کرمادن راکھ کا ڈھیر ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ایسی ہے کہ ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر ہیں۔ نشتدت بھی انہیں ریح ہوا جسے تند و تیز ہوا تیزی سے لے جائے گی فی یومن دن کے وقت آصف سخت آندھی کے دن، جسے تند ہوا تیزی سے اڑا لے گئی سخت آندھی کے دن۔ لا یقدرون لا نہیں یقدرون قدرت انہیں یا نہیں حاصل کریں گے ان کے اعمال مما جو کسبوا جو انہوں نے کمایا علی شیء کوئی چیز یا کوئی فائدہ نہ حاصل کریں گے ان اعمال سے جو انہوں نے کمائے تھے کوئی فائدہ کے لیے دنیا میں۔ ذالک یہ ہوا وہ ہے الضلال یہ گمراہی ہے بعید بہت بڑی، یہ اعمال کا اکارت جانا ہی بہت بڑی گمراہی ہے۔ عالم کیا لم نہیں تارا دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا یا کیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا انا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی خالق پیدا کیا ہے بنایا ہے السماوات آسمان کو والارض اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ۔ ان یشاء یذہبکم کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے یا ہلاک کر دے، ویأتی اور لے آئے بخلق خلق نئی مخلوق جدیدہ نئی مخلوق، اگر وہ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے اور لے آئے کوئی نئی مخلوق۔ وما اور نہیں ذالک یہ ہے علی اللہ اللہ پر اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی عزیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ وبرزوا اور سامنے للہ اللہ کے لیے، اور روز محشر یا حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جامعاً سب کے سب چھوٹے بڑے کٹھے ہوں گے حاضر ہوں گے۔ فقالا تو کہیں گے الضعفاء جو کمزور پیروکار ہوں گے للذین ان لوگوں کو استکبروا جو تکبر والے تھے غرور والے تھے انہیں، انا کہ بے شک کنہ ہم تھے لاکم تمہارے لیے کہ ہم تو تمہارے فرما بردار رہے، تابان تمہارے تابع رہے تمہارے کہنا مانتے رہے۔ فہل پس کیا انتم تم مغنون انا کیا تم ہم بچا سکتے ہو من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے من شیئن کچھ، پس کیا آج تم ہمیں بچا سکتے ہو عذاب الہی سے۔ قالو وہ کہیں گے لو اگر ہدایت ہوتی نہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا لا ہدیناکم لا ضرور ہدایت دیتے ہم تمہیں تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے۔ سواء یکساں ہے برابر ہے علینا ہم پر اجزعنا کہ خواہ ہم گھبرائیں ام یا صبرنا یا ہم صبر کریں، یہاں یکساں ہے ہمارے لیے خواہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں۔ ماں نہیں لانا ہمارے لیے من محیص فرار کا کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کفار کے اچھے اعمال کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ کفر و شرک کی موجودگی میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہو اور تند آندھی چلے اور اس کو اڑا کر لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان اعمال کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انہیں ان اعمال پر قیامت کے دن کوئی اجر نہ ملے۔ انہوں نے جو یہ کام کیے تھے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ انہیں اچھا کہیں، ان کی رحم دلی اور سخاوت کا چرچا ہو، ان کو الیکشن جیتنے میں آسانی ہو، ان کی تجارت چمکے۔
ان کے کاروبار میں ترقی ہو۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ مقصد انہیں حاصل ہو گیا۔ جب خدا کی رضا انہیں مطلوب ہی نہ تھی تو اس کے حاصل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب قیامت کی سرخروئی کا ان کے دل میں تصور ہی نہ تھا تو انہیں روز قیامت سرخرو کیا جائے تو آخر کیوں؟ اور جن لوگوں نے اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے کچھ کیا تو وہ جائیں اپنے بتوں کے پاس اور ان سے مانگیں۔ بہرحال ان اعمال پر قطعاً اس بات کے حقدار نہیں کہ بارگاہ الہی سے انہیں اس کے جزا دی جائے اور قیامت کے دن ان اعمال کے باعث انہیں جنت میں بھیجا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے اعمال اور اچھے کاموں کا یہ مال پسند نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ کفر و شرک سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جو کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے پیش نظر ہو۔ یعنی یہ سراسر تمہاری غلط فہمی ہے کہ اگر تم نہیں ہوگے تو خدا کی دنیا اجڑ جائے گی، اس کی رونق کیا ختم ہو جائے گی؟ وہ چاہے تو تمہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دے اور کسی اور قوم کو تمہارا جانشین کر دے جو اپنی نیک نفسی، اپنی قابلیت و ذہانت اور اپنی مخلصانہ جلد و جہد سے اس گلشن ہستی کو نئی بہاروں سے آشنا کر دے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ان وقرہن سب اپنی قبروں سے نکل کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی نافرمانیاں، اپنا کفر و شرک، اپنا فسق و فجور اور انبیاء کرام کو جس طرح انہوں نے دکھ پہنچائے تھے اور ان کی بے ادبیاں کی تھیں، ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی۔ ادھر جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے دکھائی دیں گے۔ اس وقت گمراہ سرداروں کے پیروکار انہیں کہیں گے کہ زندگی بھر ہم تمہارے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہے، تم نے ہمیں کہا کہ اس نبی کی بات مت مانو، ہم نے کانوں میں روئی ٹھونس لی، تم نے کہا کہ ان پر پتھر برساؤ، ہم نے ان نورانی پیکروں پر بے دریغ پتھراؤ کیا اور انہیں لہو لہان کر کے چھوڑا، آج بتاؤ کچھ تم ہمارے لیے کر سکتے ہو؟ وہ سردار اپنی مکمل بے بسی کا اعتراف کریں گے اور بڑی حسرت اور ندامت سے کہیں گے کہ ہم تو خود گمراہ رہے، ہم تمہاری کیا امداد کر سکتے ہیں؟ گمراہوں کا ایک یہ گروہ بھی ہے جو اپنے رئیسوں اور سرداروں کی اندھی تقلید میں یوں مگن رہتا ہے کہ وہ حق کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی عمر بھر ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ ان کو خواب غفلت سے چکانے کے لیے قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات کو دلکش انداز میں بیان کیا تاکہ وہ اگر چاہیں تو اپنی نازیبا حرکت سے باز آ جائیں۔